قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے جو مایوس ہونے والے لوگ مایوس ہو کے کہتے ہیں ہماری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، مایوس ہونے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مایوس چھوڑ دیں تو آج ہی اللہ تم پہ رحمت نازل فرما سکتے ہیں، لیکن مایوس ہونے والوں کو تو اللہ پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ مایوسی یہ گمراہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، تو اللہ گمراہوں کو کیسے پسند کرے؟ آپ گمراہی کے اندھیروں میں بھی رہنا چاہیں اور ساتھ یہ کہیں میری دعا قبول ہو، اللہ تو اپنے پیارا جو بنتا ہے، جو اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اس کی دعا کو سنیں گے۔ تو آپ مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ سے گمراہی میں جائیں اور پھر کہیں دعا قبول ہو، یہ کیسے ہوگا؟ پہلے نکلیں اس گمراہی سے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ فیصلہ سنایا ہے مایوس کافر ہوتا ہے، مومن مایوس ہوتا ہی نہیں۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ تعجب کی بات ہے، آپ ایمان کے دائرے سے بھی نکلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میری سنیں۔ مایوسی سے پہلے دور ہوں، یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ کافر نہ بنو، اللہ سے امید وابستہ رکھو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دو آیتیں کسی کی سمجھ میں آئیں، اور تیسری حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میں ان تینوں باتوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا۔ دیانت داری سے بتائیے، جو بندہ گمراہ ہو، کبیرہ گناہ کرے اور ایمان کو پسند کرنے کے بجائے وہ کفر کو پسند کرے، پھر اس کو اعتراض کرنا چاہیے اللہ پہ کہ اللہ میری دعا نہیں سنتے؟ آیات کا مفہوم کیا ہے؟ مایوسی گناہ ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اگر بات مان لی جائے علماء کی، محبت کے 15 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ بعض نے 9 لکھے ہیں اور بعض نے 15 درجے لکھے ہیں۔ آخری اور سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا وہ خلت ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہے، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی خلیل بنایا ہے۔ جس کو خلت کا درجہ ملا ہے اس نے بیت اللہ اللہ کے حکم سے بنایا، اور بنایا بھی بیت اللہ، اور پھر مکمل کرنے کے بعد دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ ایک تو قبولیت کی دعا میں کرتا ہوں، یہ گھر بنانا قبول فرما۔ دوسرا، یہاں جو لوگ رہے بسیں گے ان میں سے ایک رسول بھی بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ فرمائے۔ یہ دعا کتنے سال کے بعد قبول ہوئی؟ اگر علماء کی بات مان لی جائے 800 سال کے بعد، تو اگر آپ نے 1 سال دعا کی ہے تو 799 سال تو آپ کے باقی ہیں۔ مایوسی کس بات کی؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور ثابت کریں، اللہ سے زور آزمائی مت کریں۔ کیوں نہیں میری قبول کر رہے؟ آپ رب سے ہم کلام ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ جب چاہے گا قبول کرے گا، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے گا۔ یہ انتظار اور یہ لمبا وقت، یہ تکلیفیں آپ کو یاد ہی نہیں آئیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن جنتی کو ایک مرتبہ جنت میں ڈبکی لگا کے باہر لائیں گے اور پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی؟ دنیا جہان کس کو دنیا میں مصیبتیں ہوں گی، کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، نعمتوں میں جا کے سب کچھ بھول جائے گا۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال سے مایوسی انسان کو نہیں اختیار کرنی چاہیے۔